not a game, it's a rich thing. हस्बे तवक्को रात ही को शेख साहब की कॉल आ गई। मेरी आवाज़ सुनते ही दिलदोज अंदाज में बोले, गुल नवाज साहब, जुल्म की इंतहा होगी। मैंने जल्दी से पूछा, क्या हुआ, हैरियत? बोले, मेरा लाडो अगवा हो गया है। लाडो इनके कुत्ते का नाम था। न जाने इस मासूम को किस हाल में रखा हुआ होगा इन जालिमों ने। हाय लाडो, उन्होंने बाकायदा दुहाई देते हुए कहा। अगवा वाली बात उन्होंने बड़े वसूख से कही थी। इसने मुझे चौंका दिया। मैंने कहा, हौसला रखें शेख साहब, मैं किस मर्ज की दुआ हूँ। लाडो बहुत जल्द दोबारा आपसे मिलवा दूंगा। शेख साहब को कुछ डारस बन गई। इसी सुबह तो आपको कॉल किया है, जल्दी से कुछ करें। आप थोड़ा सब्र से काम लें। और आप इतने यकीन से लाडो के अगवा होने की बात क्यों कर रहे हैं? मुमकिन है पिछली बार की तरह इस दफ़ा भी भटक कर कहीं चला गया हो। शेख साहब कतई अंदाज में बोले, वो अगवा ही हुआ है। जिस पार्क में वो टहलने जाता था, इसके सामने वाले बंगले के सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज देखी है। हराम हो और सूअर की शक्ल वाले दो बदबख्तों ने इस मासूम को बेदर्दी से जकड़ा और मोटरसाइकिल पर डालकर ये जा वो जा। मैंने डूबते दिल के साथ पूछा, आपने पुलिस को इतला दी? नहीं, सोचा पहले आपसे बात कर लूँ, मुझे कदरे हौसला हुआ। शेख साहब ने बात जारी रखी, पहले मेरा भी यही हाल था कि लाडो कहीं आगे पीछे हो गया है। अभी कुछ देर पहले ही फुटेज देखी तो लाडो के साथ जाने वाले मुलाजिम को गोली मारने के बाद आपको कॉल कर दी है। मोबाइल मेरे हाथ में कप आ गया। गोली मार दी? शेख साहब रवानी में बोले, समझे मार ही दी थी, वो तो इसकी जिंदगी बाकी थी। बंदूक में कारतूस था ही नहीं, मैंने तो ट्रिगर दबा दिया था। कारतूस डालने तक कमबख्त भाग गया। इसे दफा करें और लाडो को ढूंढें। मेरी जान में जान आ चुकी थी। मैंने कहा, आप बेफिक्र हो जाएं। लाडो अगर जमीन की 7वीं तह में भी हुआ तो भी अगले 48 घंटों में आपको मिल जाएगा। ऐसा हो जाए तो मैं आपको गोद नोटों से भर दूंगा। मैं इस वक्त आईने के सामने खड़ा हुआ था। मुझे अपनी बाँछें खिलती हुई महसूस हुई। मैंने इनकी सारी का मुजाहरा किया। गोद भरने की क्या जरूरत है, पूरी टीम लगा देता हूँ, 2 लाख बहुत हो जाएंगे। दरअसल मुझे अच्छा था कि शेख साहब आज सीखते ना, नहीं मेरी गोद 10 रुपए वाले नोटों से ही ना भर दे। ये अच्छा, फौरन ही दफा हो गया। अजीज जान कुत्ते की जुदाई शेख साहब से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। फौरन ही बोले, 2 लाख आपके होंगे, मगर देख लें इस दफा मामला गुमशुदगी का नहीं अगवा का है। अचानक ही मेरे जहन में एक नए मनसूबे निसार उठा लिया। मैंने फौरन कहा, अगवाकारों को भी आपका ये हादम देख लेगा। वो अगर तावान के लिए रब्ता करेंगे तो इन्हें बातचीत के लिए मेरा नंबर दे दे। वो यकीनन बहुत बड़ा मुंह खोलेंगे। मैं खुद ये बातचीत करके कम से कम पर मामला तय कर लूंगा। ये 100% कुत्ता अगवा बराए तावान का केस है। कुत्ता बराए तावान अगवा परेशानी के सबब शेख साहब के अल्फाज गड़बड़ हो गए। मैंने ठोस अंदाज में कहा, बेशक, और ऐसी सूरतों में मगवी की जान दाव पर लगी होती है। ये मगवी कौन है? मेरा सर पीटने को दिल चाहा, मगर मैंने नरमी से समझाया, कानून की जुबान में अगवा होने वाले को मगवी कहते हैं। यहाँ आप सादा लफ्जों में समझ लें कि लाडो की जान को खतरा है और पुलिस से राब्ते की सूरत में यह खतरा और बढ़ जाएगा। शेख साहब ने इस बदनाम महकमे की शान में कसीदा ख्वानी फरमाने के बाद कहा, इसे छोड़ें जी, आप अपने तौर पर मामला देखें। मुझे हर कीमत पर अपना लाडो सलामत चाहिए। मेरा आसूदगी का एहसास मजीद बढ़ गया। मैंने कहा, आप कतई बेफिक्र हो जाएं और ये बताएं, आपने अगवाकारों की शक्ल सूरत के बारे में कुछ फरमाया था। अमूमन जराइम पेशा अफराद वारदात के दौरान अपने चेहरे छुपाए रखते हैं, फिर आपने इनकी शक्लें कैसे देख ली और कुछ नहुसत ज़्यादा जानवरों से तशबीह भी दे डाली। इनकी सूरतें आपने देखी हैं तो मुमकिन है तावान अदा किए बगैर ही हम इन्हें नादरा के रिकॉर्ड से ढूंढ निकालें। शेख साहब फौरन बोले, इन बदबख्तों ने भी हेलमेट और मास्क लगाकर अपने चेहरे छुपाए थे, वरना आपसे बात करने के बजाय नादरा के रिकॉर्ड की मदद से। इसके बाद उन्होंने अगवाकारों से मुतल्लिक कुछ नाकाबिले बयान अज़ाइम बयान करने के बाद कहा, वो तो मैंने इनकी शक्लों के मुतल्लिक गुस्से में ऐसे कह दिया था। मुझे हकीकी इत्मीनान महसूस हुआ। मैंने कहा, आप सुबह आकर इब्तदाई अखराजात के लिए मुझे कुछ रकम दे दें। मैं अपने हाथ ज़राए से इन मखसूस लोगों के हल्के की छानबीन करता हूँ जिन्होंने इंसानों के बजाय बेजुबान और मजलूम जानवरों को भी अगवा करना शुरू कर दिया है। शेख साहब की आवाज़ अश्कबार हो गई। इंसानों की तो खैर थी, मगर लाडो यकीनन इनके हलक में आंसुओं का गोला सा फंस कर रह गया था। मैंने फौरन तसल्ली दी, शेख साहब आप यकीन रखें कि 48 घंटों में लाडो आपकी गोद में होगा, बस थोड़ा सब्र का मुजाहरा करें। सू सू की आवाज़ आई। फिर गालिबन शेख साहब ने आंसू और नाक साफ की। फिर बोले, आप तकलीफ करें और अभी मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाकर इब्तदाई खर्चे के लिए जो चाहे ले जाएं और अभी काम शुरू कर दें। मेरा दिल बिलियों चलने लगा। ओके, मैं आ रहा हूँ। कॉल काट कर मैंने वक्त देखा, रात के 11 बजने वाले थे। मुझे मायूसी हुई। इस वक्त गुल को हॉस्टल से निकलने की इजाज़त नहीं मिल सकती। खैर, ईद की शॉपिंग कल पर डालते हुए मैंने शेख साहब के आलीशान बंगले पर पहुंचने का फैसला किया। बारी बरकम शेख साहब मेरे इंतजार में पोश में टहल रहे थे। इनके एक हाथ में रुमाल था जिससे वक्फे वक्फे में वो नाक पर रख लेते। निस दर्जन के करीब मुलाजिम जो बमुश्किल गमगीन सूरतें बनाए थे इनके इर्द गिर्द मौजूद। अहले खाना यकीन शेख साहब के दुख और परेशानी से बेनियाज से, वरना वो भी नजर आ रहे होते। शेख साहब मेरे गले आ लगे। मैंने इन्हें तसल्ली दी,
اور بمشکل خود کو ان سے چھڑایا، ورنہ تو میرے کندھے پر سر رکھ کر باقاعدہ رونے کے موڈ میں تھے۔ تھوڑی دیر میں 50,000 روپے میری جیب میں منتقل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد میری آنکھوں کے کمکمے جگمگا اٹھے اور اعتماد کا لیول بہت بڑھ گیا۔ شیخ صاحب نے گلوگیر آواز میں کہا، پتہ نہیں ظالموں نے لاڈو کو کچھ کھلایا بھی ہوگا کہ نہیں۔ میں نے کہا، ظالم اتنے بھی نہیں ظالم ہو سکتے، غالباً آپ نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ لاڈو دودھ میں بھیگی ڈبل روٹی شوق سے کھاتا ہے۔ شیخ صاحب نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا تو میں نے کہا، پھر یقین رکھے کہ ان ظالموں نے بھی لاڈو کو یہی کھلایا ہوگا۔ اس کے لیے بے شک انہیں فیکے، میرا مطلب ہے کسی بیکری والی کی دکان ہی کیوں نہ توڑنی پڑے، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ شیخ صاحب مجھے باہر تک چھوڑنے آئے، میں بائک پر بیٹھا تو وہ قدرے چونک کر بولے، اغوا کاروں کے پاس بالکل ایسی بائک۔ ساتھ ہی انہوں نے گھوم کر نمبر پلیٹ دیکھی۔ عجیب اتفاق ہے، ان حرام خوروں کی بائک کی نمبر پلیٹ آپ کی بائک کی طرح غائب تھی۔ میں نے فوراً ہی بات بنائی، پرانی بائک سبھی ایک جیسی ہی لگتی ہیں۔ شیخ صاحب نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور میں وہاں سے نکل گیا۔ اگلے دن میں طاہر سے دفتر پہنچا تو حشر صاحب کی بے چینی دیکھنے والی تھی۔ چھوٹتے ہی انہوں نے پوچھا، شیخ صاحب کا فون آیا؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے نفسیاتی داؤ لگایا۔ کچھ دیر انتظار کرتے ہیں، پھر حیریت کے بہانے میں خود ہی کال کر لوں گا۔ حشر صاحب فوراً بولے، میاں یہ غلطی نہ کرنا، اگلا بندہ ہاں مشکوک ہو جائے گا۔ میں نے سعادت مندی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں رقم اور شیخ صاحب سے رات ہونے والی ملاقات کا بتا دیتا تو پورے 50,000 میری جیب میں رہنے ناممکن تھے اور گل کی عید کی شاپنگ تک میں انہیں ہر صورت بچانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ہر کھڑکے پر شیخ صاحب کی آمد کا گمان ہونے لگا۔ مجھے بھی مجبوراً 100 قسم کی بے چینی کی اداکاری کرنی پڑی۔ دوپہر میں میرے پڑھائے ہوئے سبق کے عین مطابق ایک دوست وکیل نے کال کر کے مجھے اپنے دفتر بلایا۔ وہ ایک کیس کے سلسلے میں مشورہ کرنا چاہ رہا تھا۔ حشر صاحب پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھے۔ میرے موبائل کا اسپیکر خاصا فراغ دل واقع ہوا تھا، آواز باہر تک آ رہی تھی۔ میں نے اس شرط پر آنے کی حامی بھری کہ وہ نہ صرف مجھے کچہری کا مشہور بیف پلاؤ کھلائے گا بلکہ ایک فل سائز پلیٹ میرے دفتر میں حشر صاحب کے لیے بھجوائے گا۔ دوست نے فوراً حامی بھر لی تو حشر صاحب کی آنکھوں میں شکوک کے سائے لہرائے، مگر متوقع بیف پلاؤ کی آمد کے خیال نے انہیں مجبور کر دیا اور منہ میں آیا پانی گٹکتے ہوئے انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ پلاؤ کی 2 پلیٹوں کی روانگی کے بعد میں نے گل سے شام کا وقت لیا اور پھر اپنے پسندیدہ کیفے الفانسو کا رخ کیا۔ اس کے بعد میں فلیٹ میں آ گیا۔ اس دوران حشر صاحب کی متعدد کالز آ چکی تھی۔ ان کی بے چینی کا اندازہ لگاتے ہوئے پیٹ میں گدگدی سی ہونے لگی۔ آخرکار جب 5 بجنے کے قریب مجھے اندازہ ہوا کہ حشر صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہوگا اور وہ میری تلاش میں نکلنے ہی والے ہوں گے، میں نے کال کر کے حشر صاحب کو یہ خوشخبری سنا دی کہ شیخ صاحب کا فون آ گیا۔ شہر سے باہر ہونے کے سبب وہ کل تشریف لائیں گے۔ حشر صاحب کو کچھ اطمینان نصیب ہوا۔ شام میں گل کو لے کر نکلا۔ ایک مہنگے برانڈ سے اس نے ایک سوٹ پسند کیا تو اسی ڈیزائن میں دوسرا سوٹ اپنی پسند کے کلر میں نے اسے زبردستی دلوایا۔ اس کے بعد جوتے اور میچنگ پرس، پھر چوڑیاں وغیرہ، وہ نہال ہوگی اور اسے خوش دیکھ کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔ اس کی پسند کی آئس کریم کھاتے ہوئے میں نے کہا، رات کا کھانا شنواری میں کھاتے ہیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ٹائم دیکھ رہے ہو نا؟ آدھے گھنٹے بعد مجھے ہاسٹل میں کسی نے گھسنے نہیں دینا، میرا فلیٹ حاضر ہے، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، جلدی سے ایک زنگر پارسل کراؤ اور مجھے ہاسٹل چھوڑ کر آؤ۔ ساتھ ہی اس نے میرا ہاتھ تھام کر میری کون آئس کریم تھوڑی سی چکھ لی۔ آئس کریم پر اس کی لپسٹک کا مدھم سا نشان رہ گیا۔ اس خوبصورت اور ادا پر قربان ہوتے ہی میں نے ٹھنڈا سانس لیا اور اس کے چھوڑے ہوئے نشان پر ہونٹ رکھ دیے۔ واپسی پر خوشگوار موڈ میں گنگناتے ہوئے جیسے ہی میں فلیٹ کو جانے والی سیڑھیوں پر پہنچا، گنگناہٹ حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ سیڑھیوں پر حشر صاحب بقلم خود تشریف فرما تھے اور آتش باز نظروں سے مجھے گور رہے تھے۔ میرے پاس پھٹنے کے قریب آتش فشاں کا ایک ہی حال تھا۔ میں نے باقی ماندہ رقم دونوں ہتھیلیوں پر سجائی اور گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے ہتھیلیاں ان کے سامنے کر دیں۔ آپ کے عرفہ و اعلیٰ دماغ والے گنج، میرا مطلب ہے سر عظیم کی قسم، آپ کی گل بیٹیا کی شاپنگ کے بعد یہی بچے ہیں۔ آئس کریم کے علاوہ میری ذات پر بے نشان کچھ بھی خرچ نہیں ہوا۔ جلتے شولوں پر جیسے چھنٹے پڑ گئے۔ باقی ماندہ رقم فوراً اٹھا لی گئی اور حشر صاحب کی آواز سنائی دی، تمہارے دوست کا منشی کچہری سے واپسی پر ملا، بتا رہا تھا کہ اس کے صاحب کے لیے آج ایک صحیح نے بیف پلاؤ کی بڑی سی پلیٹ بھیجی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ اتنی دیر میں حشر صاحب غائب ہو چکے تھے۔ اگلے دن پہلے شیخ صاحب کا فون آیا۔ میں نے تسلی دی کہ اغوا کاروں کو تقریباً ٹریس کر ہی چکا ہوں اور چند ہی گھنٹوں میں ان سے معاملات طے ہو جائیں گے۔ کم از کم تاوان کی مد میں علیحدہ سے 2 لاکھ روپے کا انتظام رکھے۔ عزیزت جان کے لیے شیخ صاحب نے فوراً رضامندی دے دی۔ آفس آیا تو حشر صاحب کا موڈ بے حد خوشگوار تھا۔ 15,000 کے لگ بھگ رقم انہیں میری بددیانتی بلانے پر مجبور کر چکی تھی۔ اس وقت بیدم اختر بھی ٹپک پڑا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ میری طرف دیکھتے اس نے جیسے انگارے شباتے ہو پوچھا، گل صاحب آپ نے مجھے بلا کون سا خطاب دیا ہے؟ مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ کسی ستم ظریف نے اسے حر اعظم کا معنی و مطلب یقیناً خوب نمک مرچ لگا کر بتایا ہے۔ صورتحال سے محظوظ ہوتے ہوئے حشر صاحب کی توند تھر تھرانا شروع ہوگی۔ میں نے عام سے انداز میں کہا، حر اعظم کیوں، کیا ہوا؟ بیدم اختر ایک دم ڈگمگایا اور حشر صاحب سے تصدیق چاہی۔ یہی خطاب دیا تھا نا انہوں نے؟ حشر صاحب نے مصنوعی متانت طاری کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ بالکل یہی خطاب تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ حر اعظم، وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب میں وضاحت و بلاغت کے دریا بہاتے ہوئے حر اعظم کی تشریف فرمائے گی۔ بیدم اختر کا غصہ لمحوں میں ڈال گیا۔ اس کے بعد جیسے ہی کرامت کا ظہور ہوا، حشر صاحب نے کوٹ کی نامعلوم جیب سے 3,000 روپے نکال کر بیدم اختر کو تھمائے تو وہ لہجے بھر کے لیے بت بن گیا۔
یہ بے یقینی کی انتہا تھی۔ اس کے بعد نوٹ تھام کر اس نے باقاعدہ حشر صاحب کے ہاتھ چومے۔ باتوں باتوں میں حشر صاحب نے اسے اپنے شاعرانہ صلاحیتوں سے آگاہ کیا اور لفظوں میں ایسے ایسے طوطا و مینا بنائے کہ بیدم اختر مرغوبیت کی انتہا کو پہنچ کر اسے اپنی شاگردی میں لینے کے لیے حشر صاحب سے درخواست کر بیٹھا۔ قدرے لیت و لال کے بعد حشر صاحب نے اس کی درخواست قبول کرتے ہوئے اس کے سر پر دست شفقت رکھ دیا، جس کے بعد بطور نذرانہ شاگرد کی جیب سے 1000 روپے سکہ راج الوقت نکل کر استاد محترم کی جیب ہاتھ میں منتقل ہو چکے تھے۔ مسند استاد پر استادہ ہوتے ہی حشر صاحب نے شفقت و شہد میں گلی ہوئی آواز میں کہا، پدرم، جہاں تک ہم نے تمہاری شاعری کی وسعتوں کو ناپتے اور گہرائی کو جانچنے کی صحیح کی ہے، اس حساب سے چند استاد شعراء و حضرات بیک وقت تمہارے اندر حلول فرما گئے ہیں۔ بیدم اختر کے ساتھ ہی بے ارادہ میں بھی سر دنسنے پر مجبور ہو گیا۔ حشر صاحب اپنے انداز کو برقرار رکھتے ہوئے مزید گویا ہوئے، اس نے اتفاق کے حلول فرمانے والے شعراء حضرات درد ہجر و فراق اور محبوب کی جدائی سے بری طرح قائل ہے، یہی صفات بابرکات تم میں بھی بترجہ اتم موجود ہیں۔ اسی تناظر میں ہمدم اختر تم پر کچھ جچتا نہیں ہے، ہم ہی ایک رنگیلے اور ہم درد قسم کے شاعر لگنے لگتے ہو، حالانکہ تمہاری شاعری نے تمہیں بے دم ہی رکھا ہوا ہے۔ میرے لیے مسکراہٹ روکنا بہت مشکل ہو رہا تھا، جبکہ دوسری جانب شاگرد رشید پوری طرح سے دام میں تھا۔ فوراً استاد کے گھٹنوں کو چھو کر بولا، تخلص تبدیل کرنے میں کیا مسئلہ ہے، آپ خود ہی کوئی تجویز کر دیں۔ حشر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، یقیناً استاد پاتال کی گہرائیوں میں غرق نام جیسے شاگرد کے سبب ستاروں کو چھوئے گا۔ آج سے تم بیدم اختر ہو گئے ہو، تمہارے سٹال کا نام بھی کل سے بیدم اختر ہونا چاہیے۔ بیدم اختر سعادت مندی سے سر ہلاتا ہوا رخصت ہو گیا اور نام کے کنفیوژن سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ ساری رات مجھے اضافی 2 لاکھ روپے کے خواب آتے رہے جو علیحدہ سے تاوان کی مد میں وصول ہونے والے تھے، باقی فیس کے 1.5 لاکھ علیحدہ سے بکرے اور تمام تر واجبات کی ادائیگی کے بعد بھی کچھ بچ جانے والے تھے، جن میں سے کچھ نہ کچھ میں نے کھینچ لینے تھے۔ 2 لاکھ تو صرف اور صرف میرے تھے۔ میں نے پرانی بائک بیچ کر گل کے شایان شان نئی بائک لینے کا پروگرام بنا لیا۔ آج سارا معاملہ نپٹا کر شیخ صاحب اور لاڈو کی جدائی ختم کرنے کا پورا ارادہ تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ہلکان ہو رہے تھے۔ میں دفتر میں داخل ہوا تو حشر صاحب اپنے مخصوص سیٹ کی بجائے مختصر سی جگہ پر ٹہل رہے تھے، اور سب سے اہم بات وہ شب حابی کے لبادے میں تھے۔ یہ لبادہ دھوتی اور لنڈے کی فل سائز کی ٹی شرٹ پر مشتمل تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا، حشر صاحب کے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں، مجھے دیکھتے ہی چاہیے، تمہارا نمبر کیوں بند تھا؟ میں نے جلدی سے موبائل فون نکالا، بیٹری ختم ہونے کے سبب وہ پاور آف ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، رات چارجنگ پر لگانا بھول گیا تھا، لیکن آپ اس حلیے میں خیریت تو ہے؟ مجھے لگا کہ حشر صاحب ابھی رو دیں گے۔ وہ مشکل بولے، کچھ دیر پہلے صفائی کرتے ہوئے نہ جانے وہ کمبخت تو نہ حجار دروازہ کیسے کھلا رہ گیا، جس کے سبب حضرت لاڈو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ گیا، میں دم سے صوفے پر گرا۔ حشر صاحب چند لہجے بےچارگی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر پھسپھسی سی آواز میں بولے، میرے پاس تو کچھ بچا نہیں، تمہارے پاس کچھ پیسے ہوں گے؟ میں نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا، نہیں۔ وہ سہم گئے، پھر حوصلہ مجتمع کر کے بولے، دیکھ لو، سائیکل کے ٹائر ٹیوب ڈلوانے تھے، اس کے بعد لاڈو کی تلاش میں نکلتا ہوں، مل گیا تو ٹھیک، ورنہ سائیکل عید پر گوشت اکٹھا کرنے کے کام آئے گا۔ غالباً ایسے ہی کسی وقت کے لیے چھپایا ہوا اکلوتا نوٹ بھی حشر صاحب کی نظر ہو گیا۔